السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، افضال صاحب کے حوالے سے، ان کے انتقال کے حوالے سے کل ہم نے بات کی۔ ان کے جو ساتھی کولیگ ہیں، اداکار ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے، ان کی بات آپ نے سنی۔ تکلیف دہ بات تھی جو ہسپتال میں ان کے ساتھ کیا گیا، لیجنڈ اداکار۔ ناظرین جو ہمیں پرانا دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے جس طرح کل بھی بتایا تھا کہ ہم نے ایک ٹریبیوٹ دیا تھا افضال صاحب کو، بہت تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے۔ اس کے علاوہ جس فلم میں ہم ریویو دیتے تھے اور افضال صاحب ہوتے تھے، یا ویسے افضال صاحب کا کہیں تذکرہ آتا تھا، تو ہم اکثر ان کی طرح ڈائلاگ بولنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ میں آپ کو بتایا کہ اسکول کے زمانے میں مجھے کہا کرتے تھے سارے دوست وغیرہ کہ ان کی آواز نکالیں۔ یہ خیر کسی اور ٹائم دوبارہ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے، ہمیں بڑے پسند تھے وہ دل سے۔ ان کی اداکاری کی جو جہتیں ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے اداکار شان صاحب کا ایک وائس نوٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے چلنا، ہم نے ڈائلاگ بولنا، ہم نے کیسے ان سے سیکھا۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلندی فلم میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ہی افضال صاحب کے ساتھ کیا تھا، تو شان صاحب افضال صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ خود سن لیں۔ جی، میری دعائیں جو ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے، ان سے بہت ساتھ گزرا، ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ان سے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لائٹ کیسے لیتے ہیں۔ اللہ ان کو بخشے، ان کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ افضال صاحب ہمارے لیجنڈ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھے شان صاحب، اور جہاں فلموں کا تذکرہ آتا ہے، جہاں کل بھی آپ نے فلموں کے ان کے جو کولیگ تھے ان کی بات سنی، ندیم صاحب کی، مشتاق ریشی صاحب کی، غلام محی الدین صاحب کی، اپنے نغمہ صاحبہ کی، وہاں پہ وہ ٹی وی کے اوپر بھی بڑے چھائے ہوئے تھے۔ ٹی وی کے بھی بہت مانے ہوئے اداکار تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ دونوں جگہ پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ فردوس جمال ہمارے اداکار، سینئر اداکار ہیں، اداکاری کی اکیڈمی کہا جاتا ہے ان کو، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دلیپ کمار اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ افضال صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی اداکاری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے سٹائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور ان کے انتقال پر انہوں نے کیسے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے، یہ آپ خود سن لیں۔ فردوس جمال صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے دوبارہ زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، ہمارے بڑے سینئر اداکار، آپ کے کولیگ افضال احمد صاحب، جنہوں نے نہ صرف فلموں میں کام کیا بلکہ ٹی وی پہ بھی کام کیا، اس حوالے سے سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی دوبارہ رحمت میں جگہ دے، ان کی مغفرت کرے۔ آپ نے فلم اور ٹی وی کا ذکر کیا تو انہوں نے میرے ساتھ ریڈیو پہ بھی کام کیے ہوئے، تھیٹر میں بھی کام کیا ہوا۔ اچھا، صحیح۔ انہوں نے ایک چادر میلی سی، جنم کی میلی چادر جو ہے، وہ ایک اسٹیج ڈرامہ جو انہوں نے یہ تھیٹر میں بنایا تھا، تمثیل حال اپنا تمثیل، تو اس کا پہلا ڈرامہ یہ تھا، اور اس میں پہلے ہی ڈرامے میں نے بھی کام کیا تھا اس میں۔ اور ان کے ساتھ میں نے اور بھی اسٹیج ڈرامے بلکہ کافی، یہ چھوٹے شہر مالپور وغیرہ، ملتان میں بھی ہم انہوں نے ایک ٹور کیا تھا۔ جی تو اس میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں کہ کافی ہماری صحبت رہی، گفتگو اکثر ہوتی تھی، بحث بھی بڑی ہوتی تھی اداکاری کے بارے میں، لیکن ان کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ تھا، اور میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو اینی وے، اس اپنے اسٹائل میں وہ بہت پرومیننٹ تھے اور بڑے امپریسو تھے۔ جی بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اپنے، لیکن چونکہ وہ مونوٹس تھے، ایک ہی انداز میں چونکہ کام کرتے تھے، کوشش وہ کرتے تھے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، لیکن کچھ مکینکس ہوتی ہیں نا، وہ لوگوں کے کچھ کی پکی ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو چونکہ شروع میں وہ اسٹیج پہ آیا تو وہ تھیاٹرکل، وہی ان کا تھیاٹرکل سٹائل تھا، لاؤڈ سٹائل تھا بالکل، وہ ان کی، ہاں، تو ان کی ہیبٹ وہ بن گئی تھی۔ تو وہ جب چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرتا ہے۔ اور یہ ہمارا جو شو بزنس ہے،
یہ بڑی خوفناک چیز ہے. اس میں اگر ایک بندے کا سٹائل بن جاتا ہے, ایک انداز بن جاتا ہے, نکلنا مشکل ہو تو جاتا لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد لوگ اس سے اکتا بھی جاتے ہیں. تو ایکٹر کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک سٹائل میں یا ون ٹون ایکٹر یا ایک ہی انداز میں کام کرنا, وہ زیادہ دیر میں نے نہیں چلتے ہوئے دیکھا. تو زیادہ دیر وہی چلتے ہیں یا تو ایکسٹراڈنری ہو, ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہو. ناظرین, یہ تھے فردوس جمال صاحب. ابھی آپ کو ہم وسیم عباس صاحب کی بات سناتے ہیں. وسیم عباس صاحب آپ کو یاد ہوگا دن ڈرامہ میں, تو میں نے رات اور دن, ویسے رات میں وسیم عباس نہیں تھے, لیکن دن ڈرامہ ون آف دا فیوریٹ ڈرامہ کے, جس میں افضال صاحب کے ساتھ, پھر اس میں کبھی خان صاحب, اس میں محمود اسلم صاحب, وسیم عباس صاحب خود تھے اس میں. بہت شاندار انہوں نے فن کا مظاہرہ کیا. افضال صاحب نے وہاب بنے تھے اس میں, آپ کو کمالی وہ جو بولتے ہیں جس طریقے سے, بڑی کرج اور گھن تھی ان کی آواز میں. وہ وسیم عباس صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ خود سن لیجیے گا. افضال صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا ظہیر بھائی کہ بہت ہی ویل ڈریسڈ آدمی تھے. ہی واز اے ویری پلیزنٹ مین. بہت دوست یار سب میں بیٹھ کے بہت خوش ہوتے تھے. ہم عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے. میں تو انہیں افضال انکل کہتا تھا کیونکہ میرے بزرگوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. پھر میں نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے. ان کے تھیٹر میں, تماثیل میں نے بہت سارے کھیل کیے ہیں. سو کافی اچھے انسان تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ تو بہت ہی زبردست تھے, بڑے ورسٹائل تھے, ہر طرح کا کیریکٹر کرتے تھے, اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی, اور بڑے اسٹرانگ نروس کے آدمی تھے کیونکہ انہیں پیرالسس جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے ہوا, مگر انہوں نے سسٹین کیا. وہ کوئی 20-21 برس ان کے ساتھ چمٹی رہی یہ بیماری, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پروردگار انہیں جنت میں جگہ دے, اور ان کے لواحقین جو ہیں انہیں صبر عطا فرمائے. آمین. ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ ان کے جو ٹی وی کے اداکار بھی اور جو فلموں کے ان کے تھے, وہ انہوں نے کس طریقے سے غم کا بھی اظہار کیا, ان کے فن کو یاد بھی کیا. افضال صاحب جو تھے وہ میں جس طرح کہا کرتا ہوں کہ فردوس جمال کا آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سٹائل تھا, اور میں نے انہیں آگے سے کہا بھی تھا, وہ پتہ نہیں اس میں آیا کہ نہیں, کہ ان کا ایک سٹائل ہونے کے باوجود انہوں نے کردار کو, پازیٹیو اور نیگیٹو کو بڑے ہی زبردست طریقے سے انہوں نے نبھاتے تھے وہ, اور ان کا اپنا انداز تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ سارجنٹ فلم میں ایک بندہ, یہ ویسے ان کا نام سید افضال احمد چٹا بھی ان کو کہتے تھے, بہت سفید کلر تھا, وائٹ فیئر اسکن تھی ان کی. تو کہاں ایک طرف کالو فردوس اپنا سارجنٹ فلم کے کالو, اڑے کیا کڑا مکرانی ٹائپ, وہ انہوں نے اس گھنگرالی بال اور بڑا رنگ کالا شالا کیا, اور سارجنٹ فلم کا تھا. یہی افضال احمد جو تھے وہ یہ آدم میں کیا بنے تھے آپ کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں. یہی افضال احمد قربانی میں تھوڑا سا رول تھا, لیکن وہ وکیل کا جو کردار تھا انہوں نے کیسے اس کو ادا کیا. یہی افضال احمد بدلتے رشتے میں محمد علی صاحب کے ساتھ تھے, انہوں نے ان کے ساتھ کیسے نبھایا. دہلیز اور بلندی کے علاوہ فیصلہ فلم, یہ ندیم صاحب کے ساتھ ان کی بے تحاشا فلمیں ہیں. وہ کیسے, مطلب ایک ایسا اداکار جو جھنگ سے آیا, جھنگ یا سرگودے کے بیک گراؤنڈ یا جھنگ جو بھی تھا, ان کا اپنی ایک زبان تھی. مجھے بلکہ یہاں پہ یاد آتا ہے کہ کبھی خان صاحب نے ایک ٹریبیوٹ دیا تھا, وہ یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, اور کہا تھا جی کہ ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ افضال صاحب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کبھی خان صاحب کہتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا اپنا ایک, ان کی انگریزی دیکھیں, ان کی پنجابی دیکھیں, ان کی سرگودی کی زبان دیکھیں, اسی طرح ان کی اردو دیکھیں, تو وہ ہر رنگ میں ڈھل جاتے تھے. ان کا ڈائلاگ ڈیلیوری کا جو سٹائل تھا بھلے وہ ایک جیسا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دن ڈرامے کا وہاب اور رات ڈرامے کا, اور پھر یہی جو میں نے فلمیں آپ کو بتائی ہیں اس میں, پھر یہی والے جو افضال احمد صاحب تھے, انٹرنیشنل گریلے بھی انہوں نے کی,
انہوں نے قاتل فلم کی، انہوں نے مفرور فلم کی. ان کی فلموں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ شخص کیا زبردست بندہ تھا. مجھے بلکہ یاد آتا ہے کہ جیسا میں نے ابھی ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا، رات ڈرامے بھی انہوں نے کیا. پھر سمینا پیرزادہ صاحبہ کے ساتھ غالباً رات تھا یا کوئی اور ڈرامہ تھا، اس میں سمینا پیرزادہ صاحبہ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ افضال احمد صاحب اداکاری کو لے کر اتنے زیادہ کانشیس ہوتے تھے، مطلب ہے کہ میں اسکرین کے اوپر اچھا نظر آؤں، اور اسکرین کے اوپر وہ کمپیٹ کرتے تھے، باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے اگلے بندے کا. تو جو ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں عموماً ان کو سمجھا جاتا ہے کہ اداکاری کو گہرائی سے کرتے ہیں یا ان کا دھیما لہجہ ہوتا ہے یا کس طریقے سے جو بھی ہے. تو وہ بتاتی ہیں کہ اگر وہ سامنے والے بندے کو دیکھتے تھے کہ شاید وہ میرے سے زیادہ اچھا کر گیا تو وہ ریٹیک کر دیتے تھے جان کے، تاکہ میں بھی اس کے مقابلے میں آؤں، میں بھی ٹکر پہ آ کے وہ اداکاری کروں. فردوس جمال صاحب کا سنا کہ وہ اداکاری کے حوالے سے کیا کیا ان کا خیال تھا افضال احمد صاحب کا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں پنجابی فلموں میں ولن، بدماش، چھٹا ہوا بدماش جسے کہتے ہیں وہ بننا، اور پھر ایک بیوروکریٹ بننا ٹی وی کے اوپر آ کے، پھر ایک گھر کا ایک ایسا خاوند، ایک ایسا بزنس مین، مختلف ڈرامے میں ان کے کریکٹر آپ کے سامنے ڈسکرائب کر رہا ہوں، پھر ایک ضدی شخص بننا، پھر وہ دہلیز کا ایک ضدی آدمی بننا، پھر بلندی کا، پھر فیصلہ کا، پھر انسانیت کے دشمن میں آپ دیکھیں کیا تھا. ایک ٹپیکل جو ولن ہوتے تھے جس وقت پورے یہ سارے ادیب، ہمایوں قریشی، مصطفی ریشی صاحب اگر ان کے سامنے پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے تھے، یہ سارے ہوتے تھے، تو ان میں سب سے جو بھاری کردار ہوتا تھا وہ افضال احمد صاحب کا ہوتا تھا. اور وہ افضال احمد صاحب جو تھے ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا اداکاری میں، ان کی آواز کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. اتنی زبردست اداکاری کرتے تھے، اور اپنا ایک انداز، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں، میں نے پہلے ٹریبیوٹ دیا تھا کہ عموماً آپ جب کسی کو بھی اداکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ فلاں ہالی ووڈ کی فلم کی اداکاری کی کاپی کر رہا ہے، اس نے یہ چیز بالی ووڈ سے لی ہے، یا اس بندے نے ہمارے اپنے جو لالی ووڈ کے سینئر اداکار ہیں وہاں سے لی ہے، فلانا کامیڈین عمر رنگیلا کو کاپی کرتا ہے، فلاں کامیڈین جو ہے وہ منور ظریف کو کرتا ہے، کوئی محمد علی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کا ہے، کوئی ندیم صاحب کے اسکول آف تھاٹ کا ہے، کوئی کس طرح تھا. لیکن افضال احمد جو تھا وہ خود تھا، وہ افضال تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ افضال احمد سے پہلے افضال کا سٹائل نہیں تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ افضال احمد کے بعد بھی آنے والے دنوں میں کوئی سٹائل ان کا لے سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے اگر کوئی لینا بھی چاہے تو سیدھا ان کا سٹائل ایسا ہے جس سے صاف پتہ چلے گا کہ بندہ جو ہے وہ افضال احمد کو کاپی کر رہا ہے. ہر جگہ اپنے لوہا منوانے والے افضال احمد صاحب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. ان کے فن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی جو بیماری تھی وہ انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی، اور آخری دنوں میں یا آخری کچھ سالوں میں خاص طور پہ جیسا نغمہ صاحبہ نے شریکہ کا بتایا تھا، شریکہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اس ٹائم بھی وہ بیمار تھے، لیکن سید نور صاحب نے انہیں اسکرین پہ لائے ان کو. تو ان کو یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.